اس کے بعد ہے پانچویں اور آخری صورت۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ دفع شاہد کے کل طرق 5 ہیں، ان میں سے 4 کا بیان ہو چکا ہے، یہ 5ویں کا بیان ہے، اور اس کا تعلق بھی لزوم محال کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ہے کہ منع استحالہ۔ منع استحالہ کا مطلب یہ ہے کہ ناقص کو یہ کہا جائے کہ یہ محال نہیں ہے۔ وہ جس کو محال کہہ رہا تھا، یعنی جو لازم آ رہا ہے، لازم آنے والے کو وہ محال کہہ رہا تھا، تو ہم کہیں گے کہ جو لازم آ رہا ہے وہ محال نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال وہ یہ ہے کہ مدعی وہ کہتا ہے فعل زید تخلیق خداوندی ہے، یعنی زید کا جو فعل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے۔ اس پر دلیل ہے کہ فعل زید فعل عبد ہے، فعل زید فعل عبد ہے، یہ صغرا ہے، اور کبرا تمام افعال عباد تخلیق خداوندی ہیں، یہ کبرا ہے، تو نتیجہ فعل زید تخلیق خداوندی ہے۔ اب ناقص اس دلیل پر نقص وارد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زنا فعل عبد ہے اور یہ تخلیق خداوندی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کبھی ہے، اور کبھی کو تخلیق کرنا بھی کبھی ہے، اور اللہ کا کبھی سے متصف ہونا یہ محال ہے۔ تو اب اس نے نقض وارد کیا ہے، اپنا شاہد پیش کیا ہے کہ بھئی دیکھو یہاں پر محال لازم آ رہا ہے۔ اب ہم اس کا جواب دیں گے، یعنی دفع شاہد وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ منع استحالہ، یعنی جس کو آپ محال کہہ رہے ہیں وہ محال نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کو تخلیق کرنا کبھی ہو محال نہیں، بلکہ کبھی کا ارتکاب یہ محال ہے۔ تخلیق کرنا یہ محال نہیں بلکہ ارتکاب یہ محال ہے، تو لہٰذا اس نے جو یہ کہا تھا کہ جناب کبھی کو تخلیق کرنا بھی کبھی ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کو وہ محال کہہ رہا تھا ہم نے کہا کہ یہ محال نہیں ہے، جو محال ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ محال ہے وہ کبھی کا ارتکاب، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں، اور بقیہ رہا کہ کبھی کو تخلیق کرنا، تو یہ کوئی محال نہیں ہے۔ تو یہ تھی آخری صورت۔